السلام علیکم بچوں، اردو کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا سبق نصوح اور سلیم کی گفتگو ہے، جس کے مصنف کے تعارف کا آغاز ہم کل کر چکے تھے۔ تو اب ہم بڑھیں گے اس کے سبق کی طرف۔ اور تعارف میں آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 3 حصے جو ہیں ان میں تقسیم کر کے آپ اسے یاد کرتے ہیں۔ ایک میں مصنف کے حالات زندگی، دوسرے میں اس کا اسلوب، اور تیسرے میں اس کی تصانیف یعنی ان کی کتابوں کے نام آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ آپ کو میں نے پچھلے ہی لیکچر میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ نصوح اور سلیم کی گفتگو جو ہے یہ آپ کا سبق اخذ کیا گیا ہے، یعنی لیا گیا ہے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح میں سے۔ توبۃ النصوح کے چند صفحات ہیں جن میں آپ کا یہ سبق شامل ہے، اور آپ نے توبۃ النصوح کا لفظ اس لیے یاد رکھنا ہے کہ آپ سے یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ نصوح اور سلیم کی گفتگو کا ماخذ کیا ہے۔ تو آپ نے جواب میں توبۃ النصوح کو ٹک کرنا، یعنی آپ نے یہ جواب لکھنا ہے۔ اب آج کا جو ہمارا مقصد ہے اس لیکچر کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ بات کل بھی کر چکے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں یہ اردو کے پہلے ناول نگار تھے۔ تو ناول کی بالکل ابتدائی صورت کس طرح کی تھی؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ مکالمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ برِ صغیر میں اس سے پہلے ناول نہیں لکھا گیا تھا، داستانیں لکھی جاتی تھیں، تو اس لیے آپ کو بالکل جو ابتدائی صورت ہے کہ ناول اس طرح سے لکھا جاتا تھا وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آداب معاشرت کیسے تھے۔ جب ہم اس کا یہ حصہ پڑھیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ بچے کا اپنے والدین کے ساتھ ادب کس طرح کا ہے، گھر کے ملازم کس طرح بات کرتے ہیں، معاشرہ کیسا ہے، کس طرح کے لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، کس طرح کے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کل جیسا کہ تعارف میں جب ڈپٹی صاحب کا اسلوب جو تھا وہ دیکھا تھا، تو اس میں یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کو محاورات کے استعمال میں بڑا ملکہ حاصل ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی انہوں نے محاورات کا بڑا استعمال کیا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، الفاظ معنی میں نے لکھی ہیں، ان کو آپ نے ان الفاظ کے معنی کو آپ نے کتاب میں جو الفاظ لکھے ہیں اس کے معنی کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر ان کے معنی لکھتے جانے ہیں، تاکہ آپ کا جو لیکچر ہے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس کی کتاب کے اوپر تیار ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ الفاظ کے معنی لکھتے جائیں۔ وبا، بیماری کا عام ہونا، مایوسی، نا امیدی، عاقبت، آخرت، بے مقصد، فضول، بالا خانے، چھت، بیدارہ، یہ ان کی ملازمہ کا نام ہے، طلب، بلاوا، دیجیو دیجیے کو کہا جاتا ہے۔ پہلے جس وقت میں ڈپٹی صاحب لکھ رہے تھے تو اس وقت اس کو دیجیو بولا جاتا تھا کہ یہ دیجیو، ایسے کیجیو، ٹھیک ہے، اب کیجیے اور دیجیے بولا جاتا ہے۔ معقول، مناسب، گنجفا، تاش کا کھیل، مقتدی، ابتدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے، بنسبت، اس کے مقابلے میں یا اس کے بجائے، حافظے، ذہن، تعجب، حیرانی، دیوانہ، پاگل، سبب، وجہ، پھڈی جوتیاں کہتے ہیں جو نیچی ایڑی والی جوتیاں جن کی ہیلز نہیں ہوتی، منڈے ہوئے، گنجے، نیچی چولیاں، لمبی قمیضوں کو کہتے ہیں، کانوں کان خبر نہ ہونا، محاورہ اس کا مطلب ہے بالکل معلوم نہ ہونا، کوڑیوں، بہت سے، واسطہ، تعلق، آوازہ کسنا، برا بھلا کہنا، آوازہ کسنا بھی ایک محاورہ ہے، منجلا، درمیانے کو کہتے ہیں، اموختہ، سبق، گھر سے گھر میں لاک مطلب ہے کہ گھر بالکل قریب ہے، بصر و چشم، بہت خوشی سے، قبلہ رو، قبلے کی طرف رخ کر کے، دالان، صحن، عمر دراز ہو، عمر لمبی ہو، غیرت کے مارے کا مطلب ہے شرم کے مارے، زمین میں گڑ جانا، زمین میں گڑ جانا ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت شرمندہ ہونا، بھلے مانسوں کا دستور یعنی شریفوں کا طریقہ، ٹوکتی، روکتی، جتا دینا، بتانا، دل کھٹا ہونا، دل کھٹا ہونا بھی ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ نفرت ہونا۔ اچھا بچوں، کچھ الفاظ معنی ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے اس کو ان کے اوپر لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ مزید جو آپ کو الفاظ ایسے لگیں گے جو آپ کو لگے کہ مشکل ہیں تو ان کے معنی آپ نے لغت میں سے بھی دیکھنے ہیں، اور سارے جب آپ نے الفاظ معنی لکھ لینے ہیں تو پھر آپ نے اس سارے سبق کو پڑھنا ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مختصر سا اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں تلخیص کر کے، یعنی مختصر کر کے، کہ یہ کہانی جو ہے باپ بیٹے کی گفتگو ہے، باپ ہے نصوح اور سلیم ہے اس کا بیٹا۔ آپ کو شروع میں اس سبق سے پہلے آپ کو اس کا ایک تعارف ملے گا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔
تو ابتدا میں انہوں نے ایک تعارف سا لکھا ہے ڈپٹی صاحب نے کہ اس کی شروعات کیا ہے کہ دلی میں ایک سال دہلی کا شہر ہے کہ وہاں پر ہیضے کی وہ بڑی سخت وبا آئی، بیماری ہیضہ پھیلا اور نسور کو بھی ہیضہ ہوا، اور اس نے سمجھا کہ اتنی اس کی شدید طبیعت خراب ہوئی کہ اس نے سمجھا کہ موت اس کے بالکل قریب ہے۔ اب جب اسے لگا کہ اب وہ بالکل مر جائے گا تو اس کو یہ خیال آیا کہ اس نے تو ساری زندگی میں کچھ ایسا اچھا کیا ہی نہیں، تو اس نے جب یہ عہد کیا کہ جب میں ٹھیک ہوں گا تو میں اپنی یہ تلافی کروں گا کہ اپنے خاندان کی اصلاح کروں گا۔ تو سلیم اس کا بیٹا ہے، تو اس نے اپنی بیوی جس کا نام فہمیدہ اس کو ساتھ ملایا اور یہ عہد کیا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اس کی شروعات ہوتی ہے تو نسور کا چھوٹا بیٹا جو سلیم ہے وہ سو رہا ہوتا ہے کہ اس کی ملازمہ بیدارہ انہیں آ کے اٹھاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ وہ اوپر ہیں میاں صاحب چھت پہ۔ اچھا، یہاں پر کچھ ایسے جملے ہوں گے جو آپ نے خاص طور پہ انڈر لائن کرنے ہیں، وہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گی کہ جس کو آپ نے یاد کرنا ہے، جو کہ آپ کو MCQs میں آ سکتے ہیں۔ اب وہ سلیم جاتا ہے جب باپ کے پاس تو نسور سے کہتا ہے کہ تم کیوں آج کل امتحان کی تیاریاں کر رہے ہو، مدرسے کیوں نہیں گئے؟ تو وہ باپ بیٹے میں گفتگو ہوتی ہے تو وہ اپنے بڑے بھائی کا ذکر کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ مل کے اس لیے نہیں پڑھتا۔ باپ جب اسے کہتا ہے کہ تم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے، تو بیٹا جو سلیم ہے وہ کہتا ہے کہ بڑے بھائی کے پاس ہر وقت جو ہے نا ان کے دوست مل کے گنجفہ جو تاش کی کھیل ہے اور شطرنج جو آپ کو معلوم ہے کھیل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مہرے جس میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہر وقت وہ کھیلتے ہیں، تو میں نہیں پڑھنا چاہتا ان کے ساتھ۔ تو باپ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں پسند نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا۔ اب باپ جب اس سے یہ وجہ پوچھتا ہے کہ اسے یہ کھیل پسند کیوں نہیں ہے، تو وہاں سے پھر جو بیٹا ہے سلیم وہ ان 4 لڑکوں کا تعارف بتائے گا کہ وہ اس کے مدرسے میں پڑھتے تھے اور ان کی ساری خوبیاں، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح کے تھے اور ان کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اور مجھے سبق یاد نہیں تھا تو ایک دن میرے استاد نے کہا کہ وہ اتنے اچھے بچے ہیں تو ان کے گھر جا کے پڑھو، اور جب ان کے گھر گیا تو وہاں جو ان کی نانی تھی جنہیں سب حضرت بھی کہتے تھے، تو سلیم کہتا ہے میں انہوں نے سلام نہیں کیا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے تو مجھے سلام نہیں کیا لیکن میں تمہیں سلام کرتی ہوں، پھر دعا دی اور اسے سمجھایا کہ دیکھو اچھے بچوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو اس کو پہچانیں یا نہ پہچانیں تو جو بھی اپنے سے بڑا ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں۔ تو سلیم کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی اچھی اچھی نصیحتیں کی اور میں بڑا عرصہ ان کے گھر جاتا رہا، تو اس سبب سے مجھے کھیلوں سے میرا دل کھٹا ہو گیا، یعنی مجھے کھیل ناپسند ہو گئے اور میں اب ایک اچھا طالب علم بننا چاہتا ہوں۔ تو بچوں یہ اس کی مختصر کہانی ہے، آپ نے اس کی ایک دفعہ ساری جس کو کہتے ہیں اس کو ایک دفعہ غور سے پڑھنا ہے اور اس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں، تاکہ اس کے بعد ہم اس کے سوالات جوابات اور جو اہم اگلے لیکچر میں آپ کو جو اس کے اہم جملے ہیں وہ انڈر لائن کرنے کو بتاؤں گی، اور اس کی جو باقی مشق ہے ہم وہ کریں گے۔ بہت شکریہ بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔